ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وقال في مقام آخر ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية. وقال في مقام آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، تحمید و تقدیس، تعریف و توصیف اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ آج اس کی توفیق سے ہم اور آپ جمعہ کے اس بابرکت دن میں، جس کو سید الایام کہا گیا ہے، اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے، نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، سورہ علق سے، قرآن کریم کی ایک سورہ ہے سورہ علق، اس سورہ سے میں نے کچھ آیتیں تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ایک سوچ اور ایک تصور ذہن کے اندر پیدا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے کیسے بچیں، یا اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
اسلامی بھائیوں، اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، چند اہم باتیں کچھ بتانا آپ کے سامنے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آج یہ خطبات جمعہ کے خطبات، دروس، محاضرات، علماء کرام کے بیانات ہم اور آپ بہت سنتے ہیں، سننے کے مواقع ملتے ہیں۔ کیا یہ بیانات، یہ دروس، یہ محاضرات، یہ خطبات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ سننے والا سن کر مطمئن ہو جائے اور کہنے والا کہہ کر خوش ہو جائے؟ کیا صرف اسی لیے ہوتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اس لیے ہوا کرتی ہیں میرے بھائیوں تاکہ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ کیا ہمارے معاملات اس نہج پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں جس نہج پر چلنے کا حکم یا جس طرح معاملات کرنے کا حکم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ کیا ہمارا اخلاق، ہماری تہذیب، ہمارے ثقافت، ہمارا کلچر ویسا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنا اخلاق، اپنی تہذیب رکھنے کا حکم دیا تھا؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر زندگی کے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے، زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے تو کسی لمبی چوڑی تقریر کی نہیں، کسی موٹی کتاب کی نہیں، دلائل اور براہین کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک جملہ ہی انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر بدلاؤ لا سکتا ہے۔ ہماری مثال کیا ہے؟ ہماری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو مسافر ایک راہ پر، ایک شاہراہ پر چل رہا ہے اور پیچھے سے ایک کار والا ہارن دیتا ہے کہ بھائی تم سائیڈ دو تاکہ میں اپنے کار کو آسانی سے پار کر سکوں، لیکن وہ ہارن دے رہا ہے، مسافر وہ سائیڈ نہیں دے رہا ہے۔ اتفاق سے وہ غصے میں آ کر ڈرائیور کار کا دروازہ کھول کر اترتا ہے اور ایک تماشا مسافر کو رسید کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے بار بار ہارن دے رہا ہوں لیکن تو میرے ہارن کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، تو سائیڈ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو مسافر کیا بولتا ہے؟ مسافر کہتا ہے کہ تو نے اتنا ہارن دیا کہ میرا کان سنتے سنتے انسن ہو گیا، میرا کان سنتے سنتے بالکل سن ہو گیا۔ آج ہماری مثال بھی ویسی ہے۔ آج علماء کرام کے بیانات کو ہم یوٹیوب پر اتنے علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری زندگی جیسی پہلے 10 سال پہلے تھی، آج بھی ہماری زندگی ویسے ہے۔ ہمارے معاملات سب سے خراب ہیں، ہمارے اخلاق سب سے خراب ہیں۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ کیوں ہم زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں لا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں، یہ تصور پیدا کرنا پڑے گا آپ کو، یہ سوچنا پڑے گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور، یہ احساس پیدا کرنا ہوگا۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو سماج سے برائی بھی ختم ہوگی، معاشرہ ہمارا مثالی معاشرہ بن جائے گا، ہمارا گھر مثالی گھر بن جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، آج یہ تصور پیدا کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں، اور یہی منبر رسول سے آج خطبہ جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر یہ تصور پیدا ہو گیا، یہ احساس پیدا ہو گیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو میرے بھائیوں زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اسلامی بھائیوں، موضوع تو آپ نے سنا۔ موضوع کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے کیسے بچیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اہم موضوع ہے۔ آج ہم اور آپ پورے عالم میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں یا اپنے ملک ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں چلے جائیں، چوک چوراہوں پر، دکان میں، شاپنگ مال میں، ہم کہیں بھی چلے جائیں، ایئرپورٹس پر، ریلوے اسٹیشن پر، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے۔ سی ٹی وی کیمرہ، چاہے وہ مسجد ہو، مدارس ہوں، اسکول ہوں، روڈ ہوں، چھوٹی دکان ہو، ہر شاپ پر آپ کو وہ سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے۔ کیوں لگا رہتا ہے؟ تاکہ مجرم کو پکڑا جائے، جرائم پر کنٹرول کیا جائے، سماج اور معاشرے سے برائی کا خاتمہ کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی شاپ کھولنے کے بعد بھی ہم اس کے اندر سی ٹی وی کیمرہ لگاتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ میرا خادم، میرا نوکر، میرے نیچے کام کرنے والا جو شاپ میں، مال میں کام کر رہا ہے، وہ کوئی چیز چرا تو نہیں رہا ہے، وہ کسی چیز کو یہاں وہاں تو نہیں کر رہا ہے، گڑبڑی تو نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں،
آج ہم مسجد میں آتے ہیں، ایک شاپنگ مال میں جاتے ہیں، کوئی سامان خریدنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کیمرے کے نیچے لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ ہم کیمرے کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، کوئی سامان یہاں وہاں کرنے سے ڈر جاتے ہیں، ہمارے قدم بہت ہی آرام سے احتیاط بھرے انداز میں چلتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی ایسا غلط قدم اٹھا لے، کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے سے گزر جائے اور کوئی دیکھ لے، ہمارا اس کیمرے میں ہماری امیجز، ہماری جو ہے تصاویر قید ہو جائے، سماج کے لوگ دیکھیں گے، معاشرے کے لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ میرے ماں باپ کا نام بدنام ہوگا، میرے گھر کا نام بدنام ہوگا۔ ایک دنیا کے کیمرے سے اتنا ڈر، اتنا خوف، اور اس کیمرے کو کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے ایک انسان اتنا ڈر اور خوف رکھتا ہے، جبکہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ بغیر بجلی، بغیر تار کے کنیکشن کے، بغیر انویٹر کے، بغیر جنریٹر کے ایک سیکنڈ بھی آن نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کو بجلی کا کنیکشن نہ ملے، اسے انویٹر کا کنیکشن نہ ملے، وہ آف ہو جائے گا، ہماری تمام ریکارڈ کو وہ قید کرنا بند کر دے گا، ایک سیکنڈ کے لیے وہ آن نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بجلی کا محتاج ہے، وہ تار کا محتاج ہے، وہ CCTV کیمرہ انویٹر کا محتاج ہے، وہ CCTV کیمرہ وہ جنریٹر کا محتاج ہے۔ بغیر تمام چیزوں کے وہ کیمرہ ایک سیکنڈ بھی آن نہیں رہ سکتا۔ اس کیمرے سے اتنا ڈر، اتنا خوف رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا کبھی تصور بھی کیا آپ نے، کبھی سوچا، کبھی یہ احساس پیدا ہوا کہ ایک کیمرہ ایسا بھی ہے جو 24x7 24 گھنٹہ ہفتوں کے 7 دن آن رہتا ہے۔ اس کیمرے کو کسی تار کے کنیکشن کی نہیں، کسی بجلی کی نہیں، کسی انویٹر بھی، کسی جنریٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بغیر تار کے، بغیر انویٹر کے کنیکشن کے وہ کیمرہ آن رہتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آف نہیں ہوتا، 24x7 وہ کیمرہ آن رہتا ہے، ہماری تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ وہ کیمرہ کبھی آپ معلوم کیے وہ کیمرہ کون سا ہے؟ قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم بتاتا ہے وہ کیمرہ کون سا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو، تمہارے تمام قدموں کو، تمہارے تمام حرکات کو، تمہارے تمام سکنات کو، تم کیا کر رہے ہو، کس ٹائم تم کیا کر رہے ہو، تمہارا ہاتھ کہاں اٹھ رہا ہے، تمہارے پیر کہاں چل رہے ہیں، تمام چیزوں کو کرامن کاتبین، جو میرے فرشتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، تمہاری تمام ایکٹیویٹیز کو، تمہاری تمام چیزوں کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس کیمرے سے کبھی ڈر کیوں نہیں لگتا، کبھی خوف کیوں نہیں آتا؟ جو کیمرہ ہمیشہ آن رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس کیمرے کے اندر ہماری تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ کرامن کاتبین جو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے، جو کیمرے کا نظام ہے اللہ رب العالمین نے بنایا، وہ تمام چیزوں کے اندر ہماری تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کیا کبھی یہ تصور پیدا ہوا آج دنیا کے کیمرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، کتنا خوف آتا ہے کہ اس کیمرے کے سامنے آنے کے بعد ہم اپنے پیر کو سنبھال لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو سنبھال لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو سنبھال لیتے ہیں، اپنے زبان کو سنبھال لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن کبھی اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے کیمرے کے نظام کے سامنے کبھی ہمارا ہاتھ سنبھلتا ہے، کبھی ہمارا پیر سنبھلتا ہے؟ کیا کبھی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ رب العالمین کا کیمرہ تو چالو ہے، اللہ رب العالمین کا کیمرہ تو آن ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں، کیا یہ کبھی تصور پیدا ہوا؟ اور آگے بڑھیے، ہم اور آپ جو کیمرہ ابھی ہمارے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو بہت اچھی لے رہا ہے کہ ہمارے امیجز کو وہ کیچ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہماری ریکارڈنگ سسٹم کو، ہمارے ریکارڈ کو کبھی ہماری آواز کو سلو کیچ کیا، کبھی تیز کر دیا، خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے قرآن و سنت کے ماننے والوں، یاد رکھیے اس بات کو کہ آج ہم اور آپ اپنے زبان سے کوئی بات نکالتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی چیزیں اللہ رب العالمین کے ریکارڈنگ نظام میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔
قرآن کہتا ہے، ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں اور قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو، جب تم زبان سے کوئی بات نکالتے ہو، زبان سے نکالنے کے بعد وہ تمام چیزیں میرے فرشتے اور میرے ریکارڈنگ نظام میں وہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر بھی پیدا ہوا، کوئی ایسا ہارڈ ویئر بھی پیدا ہوا کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری سوچ کیا پیدا ہو رہی ہے، کیا اس چیز کو بھی کوئی چیز ریکارڈ کر سکتی ہے؟ کوئی ایسا سافٹ ویئر پیدا ہوا؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں پیدا ہوا۔ ایسا ہارڈ ویئر نہ سافٹ ویئر ہے کہ جو ہمارے سوچ کو، ہمارے دل کے خیالات کو وہ جذب کر لے، ہمارے دل کے خیالات کو وہ ریکارڈ کر لے۔ ایسا کوئی بھی سافٹ ویئر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا ایک نظام ہے، ایک ریکارڈنگ نظام ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو سافٹ ویئر ہمارے دل کے احساسات کو بھی کیچ کر لیتا ہے۔ ہماری آنکھیں کہاں اٹھ رہی ہیں، کہاں ہماری آنکھیں جھک رہی ہیں، ہماری آنکھ کے پپوٹوں کو بھی وہ چیزیں ریکارڈ کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے بندو، جب تم راستوں میں چلتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں اٹھ رہی ہیں، تمہاری آنکھیں کہاں کہاں خیانت کر رہی ہیں، کس کس کو دیکھ رہی ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ وما تخفی الصدور، اور تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دل میں کیا احساس پیدا ہو رہے ہیں، تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دل کے احساسات کو۔ وما تخفی الصدور، تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری آنکھوں کے اٹھنے کو، تمہاری آنکھوں کے پپوٹوں کو جھکنے کو بھی، تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، تمام چیزوں کو جان رہا ہوں، اور تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اس چیز کو بھی جاننا ہوں۔ جب تم سماج میں چلتے ہو، جب تم راستے میں چلتے ہو اور راستے میں جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہو، بھائی سے ہنس کر ملتے ہو، لیکن تمہارے دل میں کدورت ہوتی ہے، تمہارے دل میں بغض و عداوت ہوتی ہے، تمہارے دل میں دشمنی ہوتی ہے، لیکن سماج والوں کو اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تم ہنس کر ملاقات کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تخفی الصدور، تمہارے دل کے اندر کیا بغض و عداوت چھپا ہوا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے آنکھ کے پپوٹوں کو، جو تمہارا پپوٹا اٹھتا ہے، جھکتا ہے، وہ آنکھ کے ہلنے کو بھی میں جانتا ہوں، اور تمہارے دل میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ تمام چیزوں کو رب العالمین جان رہا ہے۔ رب العالمین کے ریکارڈنگ نظام کے اندر وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کیا یہ کبھی تصور، یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہوا، کبھی اس سے بھی خوف آیا کہ اللہ رب العالمین ہمارے آنکھوں کی حرکتوں کو بھی جان رہا ہے، اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کی حرکتوں پر بھی نظر رکھے ہوا ہے، اور دل کے اندر کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے؟ کیا یہ احساس کبھی پیدا ہوا؟ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے چلیے، آج ہمارے تمام لوگوں کے پاس موبائل ہے۔ موبائل کے جو انٹرنل میموری ہوتا ہے، وہ انٹرنل میموری کتنے ہوتے ہیں؟ 128، 128، 256، اس سے بھی بڑھ کر چلے جائیے۔ آپ الگ سے آپ جو ہے جب میموری آپ کی بھر جاتی ہے، الگ سے میموری لیتے ہیں، میموری لے کر کے اپنی ویڈیو کو، اپنے پرائیویٹ چیزوں کو، اپنی تصاویر کو، امیجز کو آپ اس کے اندر سیو کر دیتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بھی وہ میموری بھی بھر جاتی ہے، وہ میموری بھر جاتی ہے۔ آپ اس میموری کو بھرنے کے بعد آپ دوسرے لیپ ٹاپ میں، دوسرے موبائل میں لگا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا ویڈیو کیسے بنا، میری امیجز کیسے آئی، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے میموری لگانے کے بعد میموری انکرپٹ ہو جاتی ہے، میموری کی تمام سیو کردہ فائلیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، اور آپ اگر اس کو ریسائیکل بن کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آتی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں بھی آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی واپس بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واپس نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے، ایک ایسا میموری نظام اللہ نے بنایا ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اگر وہ بھرے گا تو وہ اسی وقت بھرے گا جب آپ کی آنکھ بند ہوگی، آپ کی سانس بند ہوگی، وہ رجسٹر بند ہو جائے گا، اور وہ رجسٹر کھلے گا قیامت کے میدان میں۔ اللہ رب العالمین جب قیامت کے میدان میں ایک مجرم کو لائے گا، اور اس مجرم کے سامنے جب اس کے نام اعمال کو کھولے گا تو وہ مجرم کیا بولے گا؟ اللہ رب العالمین
العالمین فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے گنہگار بندے اپنے کتاب کو، اپنے نام اعمال کو، اپنے میموری کو، اپنے رجسٹر کو کھول کے پڑھ لے، آج تیرا نفس تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے، آج تو خود اپنا حساب لے۔ وہ پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد کہے گا یوم لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے رب العالمین اس نام اعمال میں، اس میموری کے اندر وہ تمام فائلیں سیو ہیں، وہ تمام گناہ بھی سیو ہے، جو چھوٹا تھا وہ بھی گناہ سیو ہے، جو بڑا تھا چھوٹے بڑے تمام اعمال سیو ہیں۔ وَيَوْمَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اللہ رب العالمین فرمائے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آج تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ کا عدل و انصاف کا میزان قائم ہوگا۔ اسلامی بھائیوں، وہ بندہ کہے گا، وہ مجرم بندہ کہے گا رب العالمین میں نے دنیا کے اندر رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گھر کے تمام چیزوں کو آف کر کے، میں نے بجلی کو آف کیا، لائٹ کو آف کیا ہے، اور اپنے بچوں سے چھپا کر کے، اپنی بیوی سے چھپا کر کے، اپنے ماں باپ سے چھپا کر کے، پوری دنیا سو رہی تھی، ایسے وقت میں نے غلط کام کیا تھا، وہ غلط کام بھی میرے میموری ریکارڈ میں، میرے فائل میں سیف ہے۔ اے اللہ تیرا فائل نظام کیسا ہے، تیرا میموری نظام کیسا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے سیف ہے، کوئی بھی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، کبھی ہم نے سوچا آج نوجوان بچے کیا کرتے ہیں؟ رات کا 12-1 بج رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، اور بچے جو ہے لیپ ٹاپ کھول کر کے، موبائلوں کو کھول کر کے نہ جانے کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں سن لو، یاد رکھو، دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا کیمرہ آن ہے، چاہے وہ رات کا 1 بج رہا ہو، چاہے رات کا 2 بج رہا ہو، پوری دنیا سو رہی ہو، اس وقت بھی اللہ کا کیمرہ آن ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے چھپا کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ماں سے بات چھپا لی، باپ سے چھپا لیا، دنیا والوں سے بچ گئے، لیکن یاد رکھو مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین نے جو میموری نظام بنایا ہے، جو فائل بنائی ہے، اس فائل کے اندر آپ کی وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کا کام ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بات کرنے کے لیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو سم ہم نے استعمال کیا ہے، وہ سم کے ایک حدود ہے، ایک کوریج ہے، اس کوریج سے باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نیٹ ورک غائب ہو جائے گا، نیٹ ورک نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جب گوفے کے نیچے سے، پہاڑ کے نیچے سے ٹرین گزرتی ہے، ہمارا نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہمارا نیٹ ورک نظام درہم برہم ہو جائے اور ایسے وقت میں امپورٹنٹ کال کرنی پڑے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے، غصہ ہم موبائل پر چھوڑ دیتے ہیں اور موبائل کو پٹک دیتے ہیں، موبائل ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے نیٹ ورک نظام سے خراب ہونے پر اتنا خفا، اتنا غصہ کہ ہمارا کام خراب ہو گیا، ہمارا بیپاری ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ ایک نیٹ ورک نظام کے خراب ہونے سے آپ اتنے ڈر جاتے ہیں، اتنا خوف کھاتے ہیں۔ کیا کبھی اس نیٹ ورک نظام کو بھی آپ نے آواز دیا؟ جو نیٹ ورک نظام کبھی غائب نہیں ہوتا، اس کا کوئی حدود نہیں، اس کے کوئی کوریج نہیں ہے، لیکن اس کو آن رکھنے کے لیے، اس نیٹ ورک کو چالو رکھنے کے لیے، اس سگنل کو آن رکھنے کے لیے آپ کو ایک کام تو روز کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ روزانہ پر ڈے آپ کو 17 رکعت کا ٹیرف پلان ڈالنا ہوگا۔ فجر کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ 17 رکعت کا ٹیرف پلان ڈالیں گے، آپ کو وہ نیٹ ورک آن ملے گا۔ جب بھی کال لگائیں گے وہ کال ریسیو ہوگی، آپ جب بھی آواز دیں گے وہ آپ کی آواز پر لبیک کہے گا، آپ کی آواز کو سنے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، آج ہم نے اللہ کی عزت ویسے نہیں کی ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مثال دے کر، ایک واقعہ بتا کر کے میں بات سمجھانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی اس سے نصیحت حاصل کی؟ کہ ایسا نیٹ ورک نظام کتنا بہترین ہے کہ پہاڑ کی بلندی پر چلے جاؤ، سمندر کی تہوں میں بھی چلے جاؤ، اگر اس نیٹ ورک کو آن رکھنا چاہتے ہو، اس نیٹ ورک پر کال لگانا چاہتے ہو، تو وہ نیٹ ورک پر کال لگے گا، کال ریسیو بھی ہو جائے گی۔
اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام سمندر کی تہوں میں اپنی قوم سے ناراض ہو کر آئے، مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو اتار لیا۔ اب کیا ہوا؟ تین اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، تین اندھیروں سے یونس علیہ السلام کال لگا رہے ہیں۔ کس کو کال لگا رہے ہیں؟ اس کو جس کا نیٹ ورک ہمیشہ آن رہتا ہے، جس کا نیٹ ورک کبھی غائب نہیں ہوتا۔ اور کال لگانے کا طریقہ بھی کیا پیارا محمد، سبحان اللہ۔ ارے ایسا کال لگاؤ میرے بھائیوں، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو انبیاء سے سیکھو۔ نبیوں نے دعا اللہ سے کیسے مانگی ہے، اللہ کو آواز کیسے دی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تاریکی میں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اللہ رب العالمین کو آواز دے رہے ہیں، کال لگائی جا رہی ہے۔ کال لگانے کا طریقہ بھی کتنا پیارا، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کا مستحق تو ہے، اے اللہ شفا دینے والا تو ہے، بیماری دینے والا تو ہے، مصیبت میں گرفتار کرنے والا تو ہے، اور نجات دینے والا بھی تو ہے، اے اللہ مالک الملک تو ہے، عبادت تیری ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا معنی ہم نے کبھی سمجھا؟ نوجوانوں کبھی ہم یہ کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور عبادت کے اندر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، یہی اس کا مطلب ہے۔ اسی لیے یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا میں کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کا مستحق تو ہے، بیماری دینے والا تو ہے، شفا دینے والا تو ہے۔ پہلے توحید کو آواز دیا، عقیدے کو مضبوط بنایا، اور اس کے بعد کہا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، تیری ذات کے اندر کوئی بھی عیب نہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے غلطی کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ جب اللہ رب العالمین کو ایک بندہ اتنے پیارے انداز میں پکارے، آواز دے، کال لگائے، تو کیا اللہ رب العالمین کال کو ریسیو نہیں کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین ارحم الراحمین نہیں؟ کیا اپنے بندوں پر مہربان نہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ ریسیو ہوتی ہے کال، آواز آتی ہے فاستجبنا لہ، اے میرے بندے میں نے تیری پکار کو سنا ہے، تیری کال کو ریسیو کر لیا ہے، ونجیناہ من الغم، اور تجھے تمام غموں سے تمام پریشانیوں سے نجات بھی دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ بات بہت غور سے سننے کی ہے نوجوان بھائیوں، میرے ساتھیوں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طریقے سے جو بھی قیامت کی صبح تک مجھے کال لگائیں گے، مجھے پکاریں گے، مصیبتوں میں گرفتار اگر نجات کے لیے پکاریں گے، تو میں قیامت کی صبح تک مومنوں کو اسی طرح نجات دیتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے، میرا رب کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر۔ کیا ہم نے اپنے رب کو اس طرح پکارا ہے؟ کبھی رات میں بیٹھ کر رب کے سامنے رو کر دیکھا؟ دنیا والوں کے سامنے روتے ہو مال کے لیے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اپنی عزت کے لیے، کیا اس رب کے سامنے جو دنیا کا مالک ہے، کیا کبھی اس کے سامنے اپنے آنسو کو بہا کر تو دیکھیں؟ کبھی ہاتھ کو پھیلا کر تو دیکھیے، کیا اللہ آپ کو عزت نہیں دے گا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والا وہ اور ذلت دینے والا بھی وہ، کیوں؟ ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں میں کچھ واقعہ بتانا چاہوں گا، کچھ واقعات کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کس طرح صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف تھا، اس بات کا احساس تھا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ کیا ڈر تھا؟ اگر امیر ہو تو عمر جیسا، اگر خدمت خلق کا جذبہ ہو تو عمر جیسا، اگر انسانیت کا جذبہ ہو تو عمر جیسا، اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہو تو عمر جیسا، اور اگر سماج کے اندر مدد کرنی ہو تو عمر جیسی مدد کرنی ہے۔ عمر جیسی صفت پیدا کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنی رعایا کا چکر لگا رہے ہیں، اپنی رعایا کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رات میں چکر لگاتے
کہ میری حکومت میں کوئی پریشان تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ جب رب العالمین پوچھے گا اے عمر تمہاری خلافت میں فلاں لوگ پریشان تھے، بیمار تھے، تم نے کیا کیا ہے، تو عمر تم کیا جواب دو گے؟ یہ احساس تھا۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ رات میں چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ میرے بھائیوں، صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کا جذبہ رکھیے، عملی میدان میں آگے آئیے، اللہ کی قسم زندگی بدل جائے گی، زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، مال بھی بہت آئے گا، دولت بھی بہت آئے گی، اور عزت بھی ملے گی، سماج کے اندر مقام بھی ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں۔ میں واقعہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ حضرت عمر جیسی صفت پیدا کیجئے، کچھ تو پیدا کیجئے، پوری نہیں تو کچھ تو پیدا کیجئے۔ حضرت عمر چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے بچے کے رونے کی زار و قطار رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک عربی رائٹر نے اپنے مقالے میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، میں اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ بچے کے رونے کی آواز آ رہی، حضرت عمر وہیں رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد گھر میں جاتے ہیں، بولتے ہیں خاتون میری بہن کیا بات ہے، بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ خاتون کو نہیں معلوم کہ پوچھنے والا میرا امیر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ایک عام انسان بن کر جاتے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو رلاؤں یا ہنساؤں، آپ کو کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، مسلمانوں کے خلیفہ سے، مسلمانوں کے امیر سے اس طرح خاتون بات کر رہی، لیکن مسلمانوں کے امیر پر کوئی بھی شکنجہ، کوئی بھی ایسا، کوئی چہرے پر کوئی ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آیا۔ وہ پلٹ آتے ہیں، باہر آتے ہیں، آنے کے بعد دل کے اندر تقوی نے پھر جوش مارا، اللہ کے ڈر نے پھر جوش مارا، اور سوچے کہ اے عمر اگر آج تم نے اس بچوں کا حال نہ لیا، اس گھر کے حال چال نہ پوچھا، تو کل اللہ کی عدالت کے سامنے جب تم کھڑے ہو گئے، اللہ پوچھے گا اے عمر تمہاری خلافت میں بچے رو رہے تھے، تم نے حال چال کیوں نہیں لیا؟ تو عمر تم کیا جواب دو گے؟ اس ڈر نے جوش مارا، اور اس کے بعد جب یہ ڈر اور زیادہ ہوا، پھر خاتون کے پاس پہنچتے ہیں، بولتے ہیں میری بہن میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا تعاون کرنا چاہتا ہوں، ذرا بتا دو کہ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ خاتون بولتی ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو، میرے پاس کھانا بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ اناج ہے، نہ چاول ہے، نہ گیہوں ہے، نہ کوئی غلہ ہے، اور میرے بچے صبح سے لے کر ابھی تک بھوکے ہیں، رات ہو چکی ہے، اور بھوک کے مارے میرے بچے، میں تو برداشت کر لے رہی ہوں لیکن میرے بچے کیسے برداشت کریں گے؟ وہ بھوک کے مارے زار و قطار رو رہے ہیں۔ آج کھانوں کی، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والوں، آج کھانے کا غلط استعمال کرنے والوں، کھانوں کو ضائع کرنے والوں، سنو میرے بھائیوں، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے دنیا سے گزرے ہیں، ایسا گھر بھی گزرا ہے جہاں پر فاقہ کشی چل رہی ہے۔ کیا کہتی ہے خاتون؟ بولتی ہے صبح سے رات ہو گئی، میرے بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ماں کو کیسے برداشت ہوگی کہ میرا بچہ بھوک کے مارے روئے، اور اس کو کیسے برداشت ہوگا؟ ماں نے سوچا کہ چلو کرے تو کیا کریں، چولہا تھا، چولہے کو چالو کیا، گیس کو چالو کیا، میں گیس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، چالو کیا، اور ایک ہانڈی کے اندر پانی رکھا، اور پانی کو گیس کے چولہے کے اوپر رکھ دیا، اور تاکہ میرے بچے سمجھے کہ میری ماں کچھ بنا رہی ہے۔ دلاسا دینے کے لیے ماں، دلاسا دینے کے لیے اس پانی کو کھولا رہی ہے، تاکہ بچے ایسے سوچتے سوچتے ان کو نیند آ جائے، رات گزر جائے، صبح کا اللہ مالک ہوگا۔ اسلامی بھائیوں، جب یہ باتیں بیان کر رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ رہا، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس خاتون نے کیا کہا؟ خاتون نے کہا، جو جملہ کہا ہے وہ غور سے سنیے میرے بھائیوں، خاتون نے کہا کہ کل اللہ کی عدالت کے سامنے میں عمر کا گریبان پکڑوں گی اور کہوں گی اے اللہ، عمر کی خلافت میں میرے بچے بھوک کے مارے پریشان تھے لیکن عمر نے میرا حال چال نہ لیا۔ سامنے پوچھنے والے عمر ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس کو نہیں معلوم سائل سوال کرنے والا بھی عمر ہے اور پوچھنے والا میرا امیر ہے۔ حضرت عمر زار و قطار رونے لگتے ہیں، پھر پلٹ کر آتے ہیں بیت المال میں، اپنے غلام اسلم کو جگاتے ہیں، جگانے کے بعد کہا غلام اٹھو اور بیت المال سے آٹے کی بوری نکالو۔ آٹے کی بوری نکالی جاتی ہے، غلام نے کہا مالک اس آٹے کی بوری کو میرے پیٹھ پر لاد دیجئے، میں لے کر چلتا ہوں جہاں بولیں گے آپ۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، امیر ہو تو ایسا
خدمت خلق کا جذبہ ہو تو ایسا کیا کہا، اے غلام ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بوجھ ذمہ داری میری ہے، لہذا اس آٹے کی بوری کو میرے پیٹھ پر لا دو، میں لے کر چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سبق کس نے دیا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، ایک مالک آٹے کی بوری کو، مسلمانوں کا خلیفہ آٹے کی بوری کو پیٹھ پر لاد کر کے وہ جا رہا ہے، اور ایک غلام جو ہے، ایک خادم پیچھے پیچھے مالک کے جا رہا ہے بغیر کچھ لیے ہوئے۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے کہ اسلام کے ہاں نہ مالک اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اگر فرق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت ملے گی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر لے کر چلے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، آٹا نکلتا ہے، روٹی بنائی جاتی ہے، ماں اور بچے سب کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے، شکم سیر ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتی ہے وہ خاتون؟ بولتی ہے کاش کہ عمر کی جگہ پر آپ خلیفہ ہوتے۔ اسلامی بھائیوں، آج سوشل میڈیا کے دور میں 2 روپیہ کسی کا تعاون کرتے ہو تو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہو، کسی بیوہ کی بچی کی شادی کراتے ہو تو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہو، بتاتے ہو دنیا والوں کو، انسانیت کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں آپ لوگ۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، حضرت عمر کا معاملہ پورا ختم ہو گیا، لیکن اس خاتون کو نہیں چلا کہ میری مدد کرنے والا، اپنے پیٹھ پر آٹے کی بوری کو لاد کر لانے والا میرا امیر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ۔ حضرت عمر کیا بولتے ہیں؟ میری بہن میری غلطی کو معاف کر دے، اللہ کے سامنے میرا گریبان نہ پکڑنا، اللہ کے سامنے میرا گریبان نہ پکڑنا، دنیا کے اندر میری غلطی کو معاف کر دے۔ اسلامی بھائیوں، کہاں ہے یہ تصور؟ کہاں ہے یہ انسانیت کا کہ خدمت خلق کا جذبہ؟ یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میں ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کروں گا، ایک بات میں سمجھانا چاہوں گا۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر ابھی اذان ہو جائے عصر کی، اور اذان کے وقت آپ سے کوئی بیپاری کہے کہ فلاں جگہ پر آئیے، اسٹیشن پر آئیے بیجاپور کے، 2 لاکھ روپے لے کر میں کھڑا ہوں، اگر آپ 10 منٹ لیٹ کریں گے تو پیسہ آپ کو نہیں ملے گا، کیا کریں گے آپ؟ اذان کا جواب دیں گے یا اس آدمی کا جواب دیں گے؟ ہماری سوچ کیا بولتی ہے؟ ہماری سوچ یہ بولتی ہے پہلے 2 لاکھ لے لو، نماز کی قضا تو ہو جائے گی، نماز تو بعد میں ہی پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری سوچ ہے میرے بھائیوں۔ اس سوچ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ ایک بادشاہ وہ اپنے رعایا میں یہ اعلان کرواتا ہے کہ کل میں خزانے کا دروازہ کھلوانے والا ہوں، جو سب سے پہلے آئے گا، جس چیز کو ہاتھ لگا لے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، کوئی سونا لے رہا ہے، کوئی چاندی لے رہا ہے، کوئی گائے لے رہا ہے، کوئی بھینس لے رہا ہے، سب جس کو جو چاہا وہ لیا۔ شام میں آخر میں ایک آدمی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، اور آتے ہی وہ خزانے کے دروازے پر نہیں گیا بلکہ بادشاہ کے پاس جا کر کے بادشاہ کو ہاتھ لگا لیا۔ بادشاہ نے تعجب بھرے انداز میں پوچھا کیا بات ہے؟ سب خزانہ لوٹ رہے ہیں، خزانہ پورا لوٹ گیا اور تم مجھے ہاتھ لگا رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جس کا ہو گیا خزانہ بھی اس کا ہو گیا۔ آج اگر مالک میرا ہو جائے تو خزانہ میرا نہیں ہو سکتا؟ اگر اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اپنے رب سے قریب ہو جاؤں، تو جو رزاق ہے کیا وہ رزق نہیں دے سکتا؟ کیا وہ روزی نہیں دے سکتا؟ اگر اللہ کے قریب ہو گئے، رزاق کے قریب ہو گئے، تو کیا ہمیں روزی نہیں ملے گی؟ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر 2 سوچ کے لوگ ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، ایک سوچ کے آدمی وہ ہے جو رزق تلاش کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور دوسری سوچ کے لوگ وہ ہیں جو رزاق کو تلاش کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو رزاق کو تلاش کرنے والے بنیے۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ چکی ہے۔ اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے تو قبرستان چلے جائیے، قبرستان کی زیارت کیجئے، جا کر دیکھیے، وہاں پر 5 سال کے بچے کی قبر بھی موجود ہے، 25 سالہ نوجوان کی قبر بھی موجود ہے۔ نوجوان ساتھیوں غور سے سنیے، 55 سالہ بوڑھے انسان کی قبر بھی موجود ہے، اور وہ تمام قبریں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں اے دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے والوں،
آخرت کو محبت کو بھی یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، ورنہ یہ تمام چیزیں تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آ سکتی ہے تو 9 من مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد تمہاری نیکی کام آ سکتی ہے، یہی تمہاری تمام چیزیں کام آ سکتی ہیں۔ اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے تو کینسر ہاسپٹل میں چلے جائیے اور جا کر دیکھیے کسی کا منہ خراب ہے، کسی کی زبان غائب ہے، کسی کا ہاتھ غائب ہے، کسی کا پیر غائب ہے، اور ہر آدمی اللہ کی نعمت سے محروم ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان بھی آپ کو دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ بھی دیا ہے، چلنے کے لیے پیر بھی دیا ہے، اور استعمال کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ بھی دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ آخرت کی محبت کو زیادہ ترجیح دیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، ورنہ یاد رکھیے ایک دن موت آئے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوان بچے جن کے اندر دین کا جذبہ ہے، قرآن و سنت کے سیکھنے کا جذبہ ہے، اے اللہ اس جذبے کو اور مزید مضبوط کر دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس اسلامی قلعے کو تو آباد رکھنا، رب العالمین اس کو تمام لوگوں کے شرور سے، تمام لوگوں کے شر سے اللہ اس کو محفوظ رکھنا، حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھنا، اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں اس مسجد کے، اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں اور ان کی صحت میں اللہ تو برکت دے، اور ہمارے جن بھائیوں نے بھی اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے اپنی جو بھی قربانی پیش کی ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بنا دے۔ ہمارے جو بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر نبی کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔